اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین. اما بعد، قرآن مجید کے 27ویں پارے سے 10 منتخب شدہ پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور زیادہ پیغامات کا تعلق ہمارے معاشرتی مسائل اور زندگی کے ساتھ ہے. سورہ مبارکہ نجم سے انتخاب کیا گیا پہلے پیغام کے حوالے سے، جس میں خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو لوگوں کو گمان کرنے سے اور کسی بھی چیز کے متعلق ظن کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور انسان سے کہا ہے کہ ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس. اس آیہ مجیدہ میں خداوند متعال نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو فقط اور فقط گمان پر عمل کرتے ہیں. گمان انسان کا وہ خیال ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یعنی جسے آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعیت نہیں رکھتا، یا انسان یہ خیال کرتا کہ شاید اس کی کوئی بنیاد ہو، خیال کرتا ہے جبکہ اسے اس کی بنیاد کا علم نہیں ہوتا. تو یہاں پر خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم گویا کہ مومنین کو وصیت کر رہے ہیں کہ وہ خواہشات نفسانی کی اور گمان کی پیروی نہیں کرتا. ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، یہاں پر گویا کہ اعتقاد کے حوالے سے بھی خداوند متعال نے فرمایا کہ مومن شخص جو ہے وہ گمان زنی پر گمان کرتے ہوئے اپنی عبادات کو بجا نہیں لاتا. اسی طریقے سے خداوند متعال نے دوسری آیت میں جو سورہ مبارکہ نجم سے ہی ہے اور 28ویں آیت ہے، وہاں پر بھی خداوند متعال نے گویا کہ ہمیں متوجہ کیا کہ انسان کی خطاؤں کی بنیاد گمان کرنا ہوتا ہے، ظن کرنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان عبادت کے حوالے سے، اپنے امور کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے خطا کا اس سے ارتکاب ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب خطا ہو تو عمومی معاملات میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اعتقادی مسئلہ ہو، مومن کا احترام ہو، تو ایسی صورت میں وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. ارشاد ہوا وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن. یہ لوگ جو ہیں انہیں کسی قسم کی آگاہی نہیں ہے، انہیں کسی قسم کا علم نہیں ہے، انہیں کسی قسم کی معرفت نہیں ہے. الا الظن، سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور خداوند متعال فرماتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان حق کی تلاش میں، حق کو دریافت کرنے میں گمان کے ذریعے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کی بنیاد پر انسان یقین حاصل نہیں کر سکتا، حق کو نہیں پا سکتا. تو بس خداوند متعال نے ہمیں یقین کی طرف بلایا کہ جو کام بھی کرو یقین کے ساتھ کرو. انسان اگر خود علم رکھتا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا چاہیے. اصول دین میں خداوند متعال نے حکم دیا کہ اسے یقین ہونا چاہیے. اپنے اعتقاد کے حوالے سے فروع دین میں جو ہے اسی گمان زنی سے اور ان چیزوں سے سختی سے پرہیز کا کہا گیا، اور اس میں ہمارے لیے ایک آسان راہ رکھی گئی کہ چونکہ تمہارے پاس علمی بنیاد نہیں ہے تو تم رجوع کرو ایسے لوگوں کی طرف جو علمی بنیاد رکھتے ہیں اور علم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، یعنی مجتہدین کرام، مراجع عظام حافظہم اللہ، کہ آپ اپنی روزانہ کی عبادات میں ان کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں اپنی عبادت کا یقین ہو سکے. تو بس معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ کی صحیح عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد یقین ہونی چاہیے. دوسرا پیغام حضرت انسان کو دیا کلی طور پر، اور خداوند متعال نے فرمایا اسی سورہ مبارکہ نجم کی 39ویں آیت میں
کہ انسان کو ہمیشہ کوشش اور تلاش میں رہنا چاہیے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، تو یقیناً اسے اس کا اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو شخص جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اسے حصہ ملتا ہے۔ انسان کے لیے نہیں ہوتا مگر یہ کہ جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان عالم بننا چاہتا ہے اور اس راستے پر صحیح کوشش کرتا ہے تو اللہ کی ذات اسے توفیق دیتی ہے، وہ عالم بنتا ہے۔ ایک شخص فرض کیجئے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتا ہے، وہ اس میدان میں کوشش کرتا ہے، وہ حافظ کل قرآن بن جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، دنیاوی زندگی میں انسان دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کی دینداری کے بھی معترف ہوتے ہیں، اور وہ دنیاوی لذتوں کو بھی حلال طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پس قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ سستی اللہ کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو فرمایا ایاک والکسل والزجر، یاد رکھو کہ سستی اور بے حوصلہ ہو جانا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے تم پرہیز کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِكَ مِنْ حَظِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کیونکہ اگر تم سستی کرو گے یا حوصلہ ہاتھ سے کھو بیٹھو گے تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت کا حصہ لینے سے روک دیں گی۔ یعنی گویا کہ تم دنیا میں بھی کسی منزل پر نہیں پہنچ سکو گے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی تمہارے لیے کوئی اچھا حساب و کتاب جمع نہیں ہو سکے گا کہ آخرت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو بس امام علیہ السلام کے حکم اور ارشاد کے مطابق انسان اگر سستی کرتا ہے تو دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، اور نتیجتاً وہ اس دنیا سے جب جاہل جاتا ہے تو اس دنیا میں بھی اسے ایک جاہل شخص کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انی لأبغض الرجل ان یکون کسلان عن امر دنیاہ ومن کسل عن امر دنیاہ فہو عن امر آخرتہ اکسل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے معاملات میں سستی کرتا ہے میں اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ یعنی سست شخص کو امام پنجم، امام معصوم اپنا دشمن فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دنیا کے معاملات میں سستی کرتا ہے تو آخرت کے معاملے میں وہ سست تر ہوتا ہے۔ دنیا میں تو اس نے سستی کی، وہ دنیا میں اگر تیزی کرتا تو اسے کچھ نہ کچھ زندگی کی سہولتیں مل جاتی، اس کی نیک نامی ہوتی، اسے فوری رزلٹ ملتا، اور آخرت کا تو رزلٹ اسے اس دنیا میں جا کر ملنا ہے۔ تو لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں سخت ہے، دنیا میں اگر کوئی سست ہے تو وہ آخرت میں سست تر ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس سستی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسرا پیغام، خداوند متعال نے سورہ مبارکہ قمر کی 4 آیات میں ایک ہی انداز سے کلام کیا۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40۔ ان میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالیقین ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ اب کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ 4 مرتبہ اسی انداز سے آیت کا تذکرہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ خداوند متعال نے بار بار بتلائی کہ قرآن آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں جی قرآن مجید کے یہ الفاظ، یہ کلمات بڑے مشکل ہیں، اور ہمیں کوئی آسان راستہ بتائیے، اور ہمیں اردو کی بات بتائیے، ہم اردو میں دعا کر سکیں، ہم اردو میں مخاطب ہو سکیں۔ وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے، قرآن کو آسان کیا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب کوئی ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیوں خدا یہ سوالیہ انداز سے، استفہامیہ انداز سے پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو پس معلوم یہ ہوا
کہ خداوند متعال نے اس کتاب، اس صحیفہ آسمانی کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے اور آسان کر کے بھیجا ہے۔ یہ صرف علماء دین کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کریں، اس کی عبارات کو سمجھیں اور آگے القاء کریں، بلکہ ہر وہ شخص کا ذمہ ہے یہ کہ جو خداوند متعال پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ جب وہ مانوس ہو جائے گا تو اس کے سامنے معانی و مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے، جو اس کے لیے بھی مفید ہوں گے اور معاشرے کے لیے بھی اس کے ذریعے سے انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ چوتھا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا سورہ مبارکہ قمر کی 52 اور 53 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال نے حضرت انسان کو متوجہ کیا، دیکھو جو بھی تم عمل انجام دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ نے لکھنے والے تمہارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ خداوند متعال کی طرف سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب لکھنے اور محفوظ کرنے والے موجود ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم بھی سریعاً جاری ہوگا، مقدمات سارے مہیا ہیں۔ اگر اچھائیاں کی ہیں تو فوراً جزا ملے گی، اگر خدا نخواستہ برائیاں کی ہیں تو فوراً سزا ملے گی۔ لہذا یہاں پر ارشاد ہوا کہ مومن کو دقیق ہونا چاہیے، مومن کی رفتار اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایمان کے تابع ہونا چاہیے، اسے اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ کم سے کم کام بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ارشاد ہوا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر وہ چیز کہ جسے انجام دیا جاتا ہے ہم نے اسے نام اعمال میں ثبت کر لیا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اور وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لکھ لیا گیا ہے، اسے تحریر کر لیا گیا ہے۔ گویا کہ خداوند متعال ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے علماء علم اخلاق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نسبت سے بندہ جو ہے وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہی ہے، لہذا وہاں پر گناہ صغیرہ و کبیرہ کا کوئی بھی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں پر بھی خدا فرما رہا ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ کہف جو پہلے گزر چکی، اس کی 49ویں آیت 49، اس آیت میں بھی اسی قسم کا قیامت کے روز کا ایک نقشہ کھینچا گیا، ایک منظر کشی کی گئی، جہاں پر وہ شخص کے جو مایوس ہوگا اس دن، وہ یوں پکارے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وائے ہو مجھ پر، میرے اوپر افسوس ہو، اپنے اوپر افسوس کرے گا، کف افسوس ملے گا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے کہ اس نے میرے ہر چھوٹے اور بڑے کام کو لکھ لیا ہے، کسی بھی چھوٹی اور بڑی حرکت کو نہیں چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور قیامت والے دن اس نے جو عمل بھی کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اور اے لوگو یاد رکھو تمہارا خدا کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو بھی دیا جائے گا، جزا ہو یا عذاب یا عقاب، سزا، وہ سب کی سب عین عدل خداوند متعال ہوگی۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے جو حرکت بھی کر رہے ہو وہ لکھی جا رہی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اور دیگر ائمہ سے بھی اسی قسم کا مفہوم ملتا ہے کہ خلوات میں، تنہائی میں گناہ سے انسان کو زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حاکم ہے، جس نے قیامت والے دن حکم لگانا ہے، ہوا شاہد، وہی گواہ ہوگا۔ تو بس خداوند متعال ہمیں ان امور کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پانچواں پیغام، اور یہ تیسرے پیغام سے تقریباً ملتا جلتا، اس میں سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدا ہو رہی ہے، اور خداوند متعال نے سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدا میں ہی فرمایا الرحمن
علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ خداوند متعال نے دو چیزوں کا واضح طور پر یہاں پر فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دی، خدا رحمان پہلی آیت، علم القرآن، قرآن مجید کی تعلیم دی گئی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، علمہ البیان، اور پھر اسے بیان کرنا بھی سکھایا گیا۔ جب یہ خداوند متعال نے انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھ دیا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ جب اللہ فرما رہا ہے علم القرآن، تو پھر اس کے بعد کوئی میرے لیے بہانہ نہیں بچ جاتا کہ میں قرآن مجید کو یاد کرنے سے کوتاہی کروں۔ کیوں؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں قرآن سے مانوس ہونا چاہیے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو قرآن مجید کی سورہ رحمان کی ابتدائی آیات بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اسے سکھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے علم القرآن، سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، علمہ البیان، سکھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید سے انس پیدا کرنے والوں میں سے قرار دے۔ چھٹا پیغام، اس میں خداوند متعال نے اسی سورہ مبارک رحمان میں متعدد دفعہ ایک آیت کا تکرار کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے۔ یہ بار بار تکرار ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ کی انواع و اقسام نعمتوں کی طرف متوجہ بھی رہا کرو اور ان کا اقرار بھی کیا کرو۔ خداوند متعال کو ہمارے اقرار کرنے سے انس انس ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر میری دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور کیوں نہ شکر ادا کیا جائے کہ ہمارا کوئی بھی کام اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اسی کی دی گئی چیزوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ اگر ثنا کرتے ہیں زبان کے ذریعے سے تو وہ اللہ نے دی ہے، اگر چل کر مسجد یا نیکی کے کسی بھی مقام کی طرف قدموں سے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ نے دیے ہیں۔ اگر ہم آنکھوں کے ذریعے سے بیان کی قوت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں خداوند متعال کی طرف سے دی گئی ہیں۔ یہ کلمہ انتہائی اہم کلمہ ہے سورہ مبارک رحمان میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن، جمعہ کے بعد اس سورہ مبارک رحمان کا پڑھنا جو ہے یہ بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھو تو اس کے بعد فوراً کہو لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبْ، اے اللہ کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا میں انکار کروں۔ يُسْتَحَبُّ أَن تَقْرَأَ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الرَّحْمَٰنَ، روز جمعہ اس کے نصف کے بعد جو ہے وہ شام کے وقت سورہ مبارک رحمان کو پڑھنا مستحب ہے۔ ثم تقول کلما قلت، اور پھر کہو جب بھی یہ کلمہ ادا کرو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کیا کہو لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبْ، اے اللہ میں تمہاری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ اس کا کہنا بھی مستحب ہے۔ خداوند متعال ہمیں خداوند متعال اپنی نعمتوں سے بہترین طریقے سے استفادہ کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ساتواں پیغام، خداوند متعال کو نرم دل پسند ہے، قساوت قلبی پسند نہیں ہے۔ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جو مومن بندہ ہے وہ لطیف ہونا چاہیے، اس کا دل خاشع ہونا چاہیے، خداوند متعال کی طرف بھی وہ خشوع و خضوع کے ساتھ رغبت رکھتا ہو اور دنیاوی امور میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نرم دلی کا مظاہرہ کرے۔ قساوت قلبی خداوند متعال کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ سورہ مبارک حدید اس کی 16ویں آیت میں ارشاد ہوا، پہلے تذکرہ ہے دوسرے لوگوں کا اور پھر 16ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے الم یعن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا
کن کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے خاشع ہو جائیں، وما نزل من الحق، اور ان چیزوں کے سامنے جو خداوند متعال نے بالحق نازل کی ہیں، ولا یکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جائیں، اوتوا الکتاب من قبل، کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، اور پھر ایک طولانی مدت ان کی گزر گئی، فاصلے زمانی ایک گزر گیا، فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور کثرت زمانے کے طولانی ہونے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، قسی القلب ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے، خداوند متعال کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ انتہائی خبردار کرنے کا مزاج ہے خداوند متعال کا، کہ جو نصارہ تھے، جو یہودی تھے، وہ صدیاں گزرنے کے بعد فاصلے زمانی کی وجہ سے قساوت قلبی کا شکار ہوئے، اور امت محمدیہ کو اسی وقت کہا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ بھی موجود ہیں، کتاب بھی نازل ہو رہی ہے، مسلمان بھی تازہ تازہ ہیں، کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم ذکر خدا کے مقابلے میں خاشع خداوند متعال ہو جاؤ، اور تمہارے تو دل ابھی سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے دلوں کو نرم رکھنے اور ان کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع قلب کے لیے ایک نسخہ تعلیم فرمایا۔ آپ طبیب ہیں اور ہمارے علاج کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، زیادہ کلام نہ کیا کرو، فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب، اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر زیادہ باتیں کرو گے تو اس کا نتیجہ قساوت قلبی ہوگی، دل کا سخت ہو جانا ہوگا، بے رحم ہو جانا ہوگا۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، یاد رکھو لوگو، خداوند متعال سے سخت دل والا سب سے زیادہ دور اور فاصلے پر ہے۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، قساوت قلبی کرنے والا، دل کی سختی رکھنے والا خداوند متعال سے بہت فاصلے پر ہے۔ خداوند متعال ہمیں قساوت قلبی سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال مومنین سے چاہتا ہے، آپ کی خدمت میں 8واں پیغام اور سورہ مبارکہ حدید سے ہی خداوند متعال مومنین سے، صاحبان ایمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جوق در جوق آئیں، خوشی سے آئیں، نیکی کے کاموں میں وہ مقابلہ بازی گویا کہ کریں، اس میدان میں آ کر وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کو عمل انتہائی پسند ہے، سبقت لے جانا نیکی کے کاموں میں۔ فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت میں، بخشش مانگنے میں تم ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ سے مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اللہ سے رابطہ رکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور جنت کی طرف سبقت لے جاؤ۔ کون سی جنت؟ عرضھا عرض السماء والارض، جس کا طول و عرض صرف اتنا سمجھ لو جیسے زمین و آسمان کا طول و عرض ہے، اس کی طرح وہ انتہائی طولانی ہے، انتہائی پھیلی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ زمین اور یہ آسمان نہیں سما سکتے، ان کا طول کتنا ہے، ان کا عرض کتنا ہے، خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ جنت کا طول و عرض بھی اسی کی مانند ہے۔ ایک تشبیہ، ایک تمثیل دی ہے۔ اعدت، اور پھر فرمایا وہ جنت جو آسمانوں اور زمینوں کی طرح وسیع ہے، وہ تیار کی گئی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ، ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ،
اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس نعمت عظمی الہی سے بہرہ مند نہ ہو سکتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ صاحب فضل اور صاحب عظمت ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے کی طرف بڑھو، مسجد کی طرف تیزی سے آؤ، اگلی صفوں میں آنے کی کوشش کرو۔ خداوند متعال اپنے عبد سے عبادات میں تظاہر چاہتا ہے کہ وہ میری عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تشویق ہو۔ وعلی ھذا القیاس، اور بہت سی نعمتوں کا راز اسی چیز میں پوشیدہ ہے، یعنی سبقت لے جانے میں۔ نواں پیغام، خداوند متعال نے پہلے بھی بعض پیغامات میں اس چیز کا تذکرہ ہوا، خداوند متعال کو زاہد شخص بہت پسند ہے، یعنی وہ شخص کہ جو دنیا کی ظاہری نعمتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتا بلکہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ظاہری نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کا ہم و غم آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ حدید کی ہی 23ویں آیت میں اس طرف ارشاد ہوا، متوجہ کیا گیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ خداوند متعال نے یہاں پر دو چیزیں ذکر فرمائیں۔ پہلی چیز، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، مومن، خالص مومن، الہی انسان، قرآن مجید کا شاگرد، مکتب اہل بیت پر چلنے والا، پیروے امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ شخص ہے کہ جو ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر افسوس نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی پر اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے اور اسی پر عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تعسف نہیں کرتا، افسوس نہیں کرتا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شادمان و دل خوش نہیں ہوتا، یعنی اس قسم کی خوشی نہیں مناتا کہ یاد خدا سے غافل ہو جائے۔ وہ اس خوشی کو، اس نعمت کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اسے آخری نہیں سمجھتا، نہ وہ افسوس کرتا ہے نعمتوں کے چلے جانے پر کہ اللہ سے غافل ہو جائے، اور نہ ہی نعمتوں کے مل جانے پر وہ اتنی خوشی مناتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کی رغبت کم ہو جائے۔ یہ خالص مومن کی پہچان ہے۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور پھر خداوند متعال فرما رہا ہے، یاد رکھو خداوند متعال کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی خود ثنائی کو پسند کرتا ہو، جو تجاوز کرنے والا ہو، جو شخص نعمتوں کے موقع پر تکبر کرنے والا ہو، اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کی 339 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں، الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت ذکر ہوئی ہے 23 نمبر سورہ مبارکہ حدید کی، اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ زہد وہ مکمل طور پر ان دو کلمات کے درمیان ہے۔ پھر فرماتے ہیں قال اللہ سبحانہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، وہ جانے والی چیزوں پر افسوس نہ کرے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیزیں اسے عطا کی گئی ہیں اس پر ایسا خوشحال نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ وَمَن لَّمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي، جو شخص اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہیں کرتا، وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، اور آنے والی چیز پر ایسی فرحت نہیں کرتا،
فقد اخذ الزہد بطرفیہ، تو اس نے زہد کو دونوں طرف سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ جانے والی چیز جو نعمت الہی تھی اس سے لے لی گئی، اس پر بھی افسوس نہیں کرتا، اور آنے والی چیز جو نعمت الہی کی صورت میں اسے ملی اس پر بھی ایسی خوشی نہیں کرتا کہ اس افسوس یا اس خوشی کی بنیاد پر وہ اللہ سے دور ہو جائے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی ہوتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس فانی دنیا میں زہد اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 10واں پیغام اس 27ویں پارے سے جسے اخذ کیا گیا وہ اسی سورہ مبارکہ حدید کی 27 نمبر آیت سے لیا گیا۔ بڑا اہم پیغام، دیگر پیغامات کی طرح ہی تمام پیغامات اہم ہیں، جس میں خداوند متعال ہمیں گوشہ نشینی سے منع کرتا ہے۔ رہبانیت، دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر لینا، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے۔ 27ویں آیت میں ارشاد ہوا رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ رہبانیت کہ جسے انہوں نے خود بنایا ہے، ابداع کرنے والے یہ خود ہیں، وہ ما کتبناها علیہم، ہم نے ان لوگوں پر نہیں لکھی تھی، ہم نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کرو۔ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی ہے انہوں نے خود سے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے خود سے اس کو ایک اچھی چیز سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہم نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر وہ کہ جو خوشنودی خداوند متعال کی طلب کے لیے ہو، فقط وہ کام، مثلا اعتکاف میں بیٹھنا، مثلا کسی الہی مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے لوگوں سے دور ہونا، جیسے حضرت مریم حکم خداوند متعال سے تشریف لے گئی معبد میں، وعلی ھذا القیاس، تو پس خداوند متعال کو رہبانیت پسند نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث اصول کافی سے نقل کی جا رہی ہے، اس کا کچھ حصہ امام علیہ السلام اس موضوع کے متعلق فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اعطى محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرائع نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پر جو شریعتیں آئی تھیں وہ سب کی سب عطا کیں۔ اس میں پہلی چیز تھی التوحید، پہلی چیز توحید، دوسری والاخلاص، مخلص ہونا، تیسری وخلع الانداد، تیسری چیز جو خداوند متعال نے دی وہ یہ کہ کبھی بھی بت پرستی کو اختیار نہ کرنا، والفطرۃ الحنیفیہ السمحہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہا کہ آسان روش جو فطرت کے مطابق ہو اس کو اختیار کرنا، یعنی وہ طریقہ اختیار کرنا جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ ان چیزوں کا انتخاب کیا خداوند متعال نے، اور پھر فرمایا ولا رہبانیت ولا سیاحہ الی آخرہ، ہی حدیث آگے چل رہی ہے۔ دیکھو یاد رکھو لوگو، اسلام میں گوشہ گیری و گوشہ نشینی نہیں ہے، ہر ایک سے دور ہو جانا، قطع تعلق کر لینا اس خیال سے کہ میں اللہ کی زیادہ عبادت کر سکوں گا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ صحرا گردی، گھومنا پھرنا، ایسا گھومنا پھرنا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر لازم ذمہ داریوں کو ادا نہ کر پائے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ سیرو فی الارض کا حکم ضرور دیتا ہے، لیکن ایسا سیرو نہیں ہونا چاہیے کہ صلہ رحم افراد کو بھول جائے، بیوی بچوں کو بھول جائے، ماں باپ کو بھول جائے، اولاد کو بھول جائے، اسے اسلام کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا۔ دوسری حدیث جناب انس بن مالک سے امالی میں اس کا تذکرہ ہوا، اس میں جناب انس سے نقل ہوتا ہے کہ جب عثمان بن مظعون انتہائی جلیل القدر صحابی رسول گرامی اسلام، ان کے ایک فرزند کا انتقال ہو گیا، جب وہ انتقال ہو گیا تو ان کو بہت غم ہوا، اور اس غم کی وجہ سے وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ نبی گرامی اسلام نے انہیں گوشہ نشینی سے منع فرمایا۔
فرماتے ہیں کہ توفی ابن ایک بچہ جو کہ عثمان ابن مظعون کا تھا، عثمان ابن مظنون رضوان اللہ علیہ، ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. فاشتد حزنہ علیہ، عثمان ابن مظعون پر اس کا غم بہت بھاری تھا، وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے. حتی اتخذ من دارہ مسجدا، حتیٰ کہ انہوں نے مسجد کے گوشے کو اپنے رہنے کے لیے بطور گھر استعمال کرنا شروع کر دیا. یتعبد فیہ، وہ اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے. فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبر اللہ کے رسول کو پہنچی. آپ نے فرمایا فقال لہ، آپ نے عثمان ابن مظعون سے کہا، یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرہبانیہ، خداوند متعال نے ہمارے اوپر رہبانیت کو نہیں لازم قرار دیا کہ ہم گوشہ نشین ہو جائیں. اللہ نے ہمیں نہیں کہا. جب اللہ نے نہیں کہا تو پھر ہم گوشہ نشین نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ لم یکتب علینا الرہبانیہ انما رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. فقط وہ جو خلوت ہے، وہ جو جدا ہونا ہے، وہ فقط جہاد کے لیے رہبانیت ہے، گوشہ نشینی والی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. تو پس معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک مکمل نظام دیتا ہے اور اس نظام میں زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے. اسلام کسی بھی صورت میں انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ معاشرے سے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے جن کے ساتھ صلہ رحمی کے تقاضے ہیں، ذوی الارحام سے دور ہو کر الگ سے گوشہ نشینی اختیار کر کے ایسی زندگی گزارے. خداوند متعال ہمیں رہبانیت سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.